بارش مسلسل ہوتی رہی تھی اور شہر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ CID دفتر خاموش پڑا مگر ایک فون مسلسل بج رہا۔ سر، ایک لاش ملی ہے۔ آواز بہت ڈری ہوئی لگ رہی۔ افسر حمزہ فوراً نکل گیا تھا، ساتھ پوری ٹیم موجود تھی۔ لاش پل کے نیچے پڑی تھی مگر چہرہ مکمل غائب تھا۔ لاش کے پاس گھڑی رکھی تھی جس میں وقت 12 بجے تھا۔ افسر حمزہ چونک سا گیا تھا کیونکہ ابھی 12 ہی بجے تھے۔ اچانک موبائل پھر بجنے لگا تھا اور نمبر اسی لاش کا تھا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فضا میں عجیب خاموشی پھیل گئی۔ حمزہ نے کال فوراً اٹھا لی مگر دوسری طرف ہنسی آ رہی، قاتل تمہارے بہت قریب ہے، یہ کہہ کر کال بند ہو گئی۔ اسی وقت ایک سپاہی چیخا تھا، سر لاش غائب ہو چکی۔ سب لوگ فوراً پلٹے تھے مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، صرف زمین پر خون پڑا تھا اور ایک پرانی تصویر رکھی تھی۔ تصویر میں پوری CID ٹیم ایک ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی مگر مسئلہ صرف ایک تھا، وہ تصویر 10 سال پرانی تھی اور تصویر میں کھڑا ایک لڑکا آج مردہ قرار دیا جا چکا۔ حمزہ کے چہرے کا رنگ اڑا کیونکہ وہ اس کا بھائی تھا جسے سب مردہ سمجھ بیٹھے تھے مگر لاش کبھی ملی ہی نہیں۔ اسی رات دفتر کی لائٹس بند اور کمپیوٹر خود چلنے لگے تھے۔ اسکرین پر صرف ایک جملہ تھا، میں واپس آ چکا ہوں حمزہ۔ فائلیں خود بخود کھل رہی تھیں، ہر فائل میں ایک ہی تصویر، ہر تصویر میں ایک قاتل تھا مگر چہرہ ہمیشہ دمدار رہتا تھا۔ حمزہ اچانک رک سا گیا تھا کیونکہ آخری تصویر صاف تھی اور تصویر میں قاتل کوئی اور نہیں بلکہ خود حمزہ تھا۔ پوری ٹیم حیران کھڑی رہ گئی۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اچانک اسے سب یاد آ گیا، 10 سال پہلے والا حادثہ بھی۔ اس نے غصے میں بھائی کو پل سے نیچے دھکا دیا تھا مگر بھائی زندہ بچ گیا تھا اور تب سے بدلہ لے رہا ہے۔ اتنے میں دروازہ کھل گیا تھا اور ایک نقاب پوش اندر آیا۔ اس نے ماسک آہستہ اتارا تھا، وہ واقعی حمزہ کا بھائی تھا مگر اگلا لمحہ سب رک گیا کیونکہ بھائی نے ہنس کر کہا، میں قاتل نہیں ہوں حمزہ، اصل قاتل تمہارے پیچھے کھڑا۔ حمزہ فوراً پیچھے مڑا تھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف دیوار پر خون سے لکھا تھا، اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ دیوار پر خون تازہ بہہ رہا تھا اور کمرہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا۔ حمزہ خوف سے پیچھے ہٹا تھا مگر دروازہ بند ہو چکا تھا، سب سپاہی غائب ہو گئے تھے، صرف بھائی سامنے کھڑا ہنس رہا۔ تم دیر سے سمجھے حمزہ۔ اس کی آواز عجیب لگ رہی۔ حمزہ نے غصے سے پوچھا تھا، یہ سب آخر کون کر رہا ہے؟ بھائی خاموش کھڑا دیکھتا رہا، پھر آہستہ ایک فائل بڑھائی۔
فائل کے اندر صرف تصویریں، اور ہر تصویر میں ایک بچہ۔ سب بچوں کی آنکھیں بند تھی اور ہاتھوں پر نمبر لکھے تھے۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ ایک نمبر جانا پہچانا، وہی نمبر اس کی گھڑی پر اور لاش والی گھڑی پر تھا۔ یہ بچے کون ہیں آخر؟ حمزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ بھائی نے ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں پرانا ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا۔ ریکارڈر خود بخود چلنے لگا تھا اور ایک آواز گونجنے لگی تھی، پروجیکٹ 0 دوبارہ شروع ہوا۔ یہ آواز کسی افسر کی تھی۔ حمزہ حیران کھڑا سنتا رہا، کیونکہ آواز چیف کی تھی۔ اسی وقت بجلی پھر چلی گئی اور کمرہ مکمل تاریک ہو گیا۔ اچانک کسی بچے کی ہنسی آئی جو پورے دفتر میں گونج رہی۔ حمزہ نے فوراً ٹارچ جلائی تھی، مگر سامنے کوئی بھی نہ تھا، صرف دیوار پر نیا جملہ تھا، بیسمنٹ میں مت جانا حمزہ۔ بھائی اچانک زور سے چیخا تھا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے میں فرش ہلنے لگا تھا اور نیچے سے آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی لوگ چیخ رہے ہوں اور مدد کے لیے پکار رہے۔ حمزہ ڈرتے ڈرتے نیچے اترا تھا۔ بیسمنٹ زنجیروں سے بھرا پڑا تھا، دیواروں پر بچوں کی تصویریں اور ہر تصویر پر تاریخ لکھی۔ سب تاریخیں ایک جیسی تھیں اور آج بھی وہی تاریخ تھی۔ اچانک آخری کمرہ کھل گیا تھا۔ اندر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے آہستہ سر اٹھایا تھا اور حمزہ کو دیکھ کر ہنسا۔ آخر تم واپس آ ہی گئے۔ حمزہ خوف سے رک سا گیا، کیونکہ وہ بوڑھا آدمی کوئی اور نہیں بلکہ چیف تھا۔ مگر اصل حیرانی ابھی باقی۔ چیف کے پیچھے ایک قبر تھی جس پر حمزہ کا نام لکھا اور تاریخ آج کی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔